کی۔ ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو ان کے حقوق اولاد کے ذمے عائد ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کے انتقال کر جانے کے بعد ان کے حق ختم نہیں ہو جاتے۔ کچھ حق ایسے ہوتے ہیں جو بعد از انتقال اولاد کے ذمے واجب الادا ہوتے ہیں۔ کچھ حقوق تو ان کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہی ہے، لیکن کچھ ایسے حق ہیں جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ایسے 4 حقوق کا ذکر کیا گیا ہے جو اولاد کے ذمے بعد از انتقال باقی رہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ پڑھنا ہے۔ یہ ماں باپ کا حق ہے جو انتقال کے بعد اولاد کے ذمے واجب الادا ہوتا ہے۔ تجہیز، تکفین، تدفین، یہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھنے کی سعادت پاتی ہے اور اس حق کو ادا کر سکتی ہے، ورنہ کتنے لوگوں کو اس حق سے محروم ہوتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے حقیقی باپ کا، حقیقی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کے خیال میں ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی مجبوری کی وجہ سے بیرون ملک ہوں گے اور آ نہیں سکے ہوں گے۔ نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو موجود تھے، قبرستان تک گئے بھی ہیں، لیکن اپنے باپ کا انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا، کھڑے رہے۔ اپنی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، کھڑے رہے۔ آپ کو حیرت کا جھٹکا لگ رہا ہوگا کہ کوئی ایسا بد نصیب شخص بھی ہے جو اپنی ماں کا جنازہ نہ پڑھے اور قبرستان میں موجود ہو، اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھے اور قبرستان میں موجود ہو۔ جی صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا اور ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسماً جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب اپنے ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں تو وہاں بھی رسم ادا کر رہے ہوتے ہیں، دکھلاوا کر رہے ہوتے ہیں۔ جنازہ نہ آنے کی وجہ سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک حرف اور ایک لفظ بھی نہیں آتا۔ اور کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا جو مرنے کے بعد بھی اپنی ماں سے دھوکہ کر رہا ہے، اپنے باپ سے فراڈ کر رہا ہے۔ یہ حق تھا اولاد کے ذمے جو عائد ہوتا تھا۔ خوش نصیب اولاد اپنے ماں باپ کا یہ حق اچھے طرح سے ادا کر پاتی ہے، لیکن بد نصیب اولاد اپنے ماں باپ کا یہ پہلا اور بنیادی حق بھی ادا نہیں کر پاتی۔ اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دوسرا حق ماں باپ کا اولاد کے ذمے یہ ہے الدعاء علیہما، استغفار لہما، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا۔ جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہیں، اسی طرح اولاد کی دعائیں بھی ماں باپ کے حق میں قبول ہیں۔ جو اولاد خلوص کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی ہے، اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ وہ تو کریم ہے، بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو وہ کس در پہ جائیں گے۔ یہ نوشہرہ ورکاں اگرچہ اب ایک شہر بن گیا ہے، لیکن اس کا کلچر اور تمدن دیہاتوں سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس بات کو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں کرسیوں پہ اور میرے سامنے جو براجمان ہیں مسندوں پہ، اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے وہ مانگے جو دینا اس کے لیے مشکل نہ ہو،
تو مجھے بتاؤ کہ وہ اتنے لوگوں کو اپنے ڈیرے سے خالی موڑ دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میرے دروازے پر آ گئے ہیں اور مجھے دینے سے کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑتا، تو میں ان لوگوں کو خالی نہیں موڑتا، یہ میری شان کے خلاف ہے، یہ ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے۔ یا دنیا کا ڈیرے دار اتنے لوگ چلے جائیں تو ان کو خالی نہیں موڑتا، تو رب کی دہلیز پہ جب یہ ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ خالی کیسے موڑ دے گا؟ وہ تو کریم ہے، وہ تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، لوگوں سے مانگیں تو انہیں غصہ آتا ہے، ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ اگر کوئی نہیں مانگتا، کہتا ہے میں نہیں مانگتا، نہ مانگے، ضرورت تمہاری ہے اس کی تو نہیں۔ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو اگر تم نہیں پکارو گے تو وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ ضرورت تمہاری ہے مانگنا، جھولی پھیلانا، اس کے حضور سجدہ ریزیاں کرنا، اور تم متکبر ہو گئے ہو، سرکش ہو گئے ہو، تو اس کو تو پہلے ہی پرواہ نہیں، وہ تو غنی ہے۔ تم مانگتے رہو گے وہ جھولیاں بھرتا رہے گا، تم ہاتھ پھیلاؤ گے وہ خالی نہیں لٹائے گا۔ اس کی دہلیز پہ آؤ تو صحیح، اس کی چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی سچی طلب کے ساتھ اس کی دہلیز پہ آئے، وہ اٹھنے والے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو۔ دنیا داروں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ تو صبح کا وقت ہے، صاحب سوئے ہوں گے، اچانک جا کے اٹھایا تو طبیعت میں غصہ ہوگا، لہٰذا ابھی نہیں، بعد از دوپہر جائیں گے۔ دنیا داروں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا ہوتا ہے، رات گئے نہیں جاتے کہ اب تو سو رہے ہوں گے، لیکن وہ اتنا کریم ہے، اس کو جب بھی اس سے مانگو، نیند تو کیا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، جب بھی مانگو گے اس کا دروازہ کھلا ہوا پاؤ گے۔ دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں، ان کی بولی میں مانگنا پڑتا ہے۔ جو پنجابی جانتا ہو اس کو پشتو میں جا کے اس سے مانگنا شروع کر دیں تو وہ کہے گا یہ کیا تم کہہ رہے ہو؟ اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو، اردو میں مانگو، عربی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، فارسی میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، اقبال کے انداز میں مانگو، سعدی کے رنگ میں مانگو، رومی کے لہجے میں مانگو۔ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی جانتا ہے۔ آؤ تو صحیح اس کی دہلیز پہ، جھولی تو پھیلاؤ، اس کی چوکھٹ پہ تو آؤ۔ بت کے آگے ہاتھ جوڑے، زلیخا کہہ رہی ہے یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ اب پتھر کا مادو اس کی کیا فریاد سنتا، لیکن اس کا اعتقاد تھا۔ وہ سر شام آتی ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے اور کہتے یا صنمی یا صنمی، اے میرے معبود، اے پتھر کے میرے خدا، مجھے یوسف ملا دے۔ عمر گزر گئی اور وہ پتھر کا مادو کیا اس کی فریاد سنتا، اس کی آرزو کیسے پوری ہوتی، لیکن اس کا اعتقاد تھا۔ وہ روزانہ سر شام کھڑی ہو جاتی ہے اور سحری تک مانگتی رہتی ہے۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، بت کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی تھی، یا صنمی کا وظیفہ چل رہا تھا۔ اچانک نیند کا جھٹکا آ گیا، زباں بل کھا گئی۔ یا صنمی سے زبان لڑ کھڑائی تو بولی یا سمدی، یا سمدی۔ آواز آئی جبریل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے۔ مالک یہ تجھے تو نہیں پکار رہی، یہ تو بت کو پکار رہی ہے۔ کہا جیسے بھی ہوا اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے۔ اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے، اس نے فریاد نہیں سنی۔ آج اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، اگر میں نے بھی اس کی فریاد نہ سنی، میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، حاضری دے تو صحیح۔ اور بالخصوص والدین کے لیے دعائیں مانگنا اولاد کے لیے عزت کا سبب اور برکت کا ذریعہ ہے۔ میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے، ایک حدیث پاک اس کی تائید میں بھی مل گئی، جو شخص اپنے والدین کے لیے
روزانہ مغفرت کی دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی، اس میں ناغہ نہ کرے، روزانہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی اسپیشل دعا کرے۔ ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ تو ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سلسلہ اپنی بہتری کی ضمانت ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر اولاد نمازی ہے، 5 گانا نماز کی عادت رکھتی ہے، تو اہتمام سے دعا نہ بھی مانگے تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ تو خوش نصیب اولاد اپنے ماں باپ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے ایک دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لابی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کی مغفرت فرما دے، اور جو ہم دونوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے اللہ اسے بھی بخش دے۔ اور کبھی فرماتے کوئی ہے جو مسجد اشار میں 2 رکعت پڑھے اور میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ تو خوش نصیب لوگ شدید محنت کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کی ماں کا انتقال ہوا تو وہ علماء کو، صلحاء کو، نیک لوگوں کو کھینچ کھینچ کے ان کی قبر پہ لے کے جاتا اور کہتا کہ میری ماں کی مغفرت کی دعا کرو، کیونکہ جس قبرستان میں اہل اللہ کے قدم پڑے اللہ ان کے قدموں کی برکت سے وہاں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ ماں باپ نے اتنا کچھ ہمیں دیا، اتنا کچھ ہمیں دیا، ان کی محبت، ان کا پیار۔ وہ ایک پنجابی کا ایک وہ مائیا ٹائپ ہی ہے کہ چھاں والا رخ ہنیری نال ڈگیا، چھاں والا رخ ہنیری نال ڈگیا، ابا مینوں چیتے آ گیا۔ تو یہ گھر میں گھنے سائے کی طرح ہوتے ہیں، ان کا وجود اللہ کی رحمتوں کا ایک مجسم روپ ہوتا ہے۔ یہ اس شجر سایہ دار کی طرح ہوتے ہیں جو ساری دھوپ اپنے اندر جذب کرتا ہے اور اپنے سائے میں بیٹھنے والوں کو چھاؤں دیتا ہے۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو انسان کو احساس نہیں ہوتا یہ کتنی بڑی چھاؤں ہے، لیکن یہ جب سر سے سایہ ہٹ جاتا ہے اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے یہ کتنی بڑی اور کتنی گھنی چھاؤں تھی۔ تو خوش نصیب اولاد، انہوں نے اتنا کچھ دیا ماں باپ نے ہمیں، تو آج ہم ان کو دعاؤں میں کبھی فراموش نہ کریں اور ان کے لیے ہمیشہ اللہ کے حضور ملتجی رہیں، ان کی جانب سے ہم صدقہ و خیرات کرتے رہیں، ان کی جانب سے جو ہے وہ حج اور عمرے کرتے رہیں، ان کی جانب سے دیگر اعمال خیر کرتے رہیں، صدقہ جاریہ کرتے رہیں، چونکہ انہوں نے سب کچھ ہمارے اوپر لٹا دیا۔ ہمارے ماں باپ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے گئے، اپنا سب کچھ جو بھی ان کا اثاثہ تھا وہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے، لہٰذا ان کا دوسرا حق مرنے کے بعد جو اولاد کے ذمہ ہے استغفار لہما، ان کے لیے استغفار کرنا۔ تیسرا حق حدیث پاک میں آتا ہے بر الاصدقاء، باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ، ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ چچا باپ کی جگہ پہ ہے، خالہ ماں کی جگہ پہ ہے، تو مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تاکہ والد کی، ماں کی قبر میں ان کو آسودگی حاصل ہو۔ تیسرا حق ماں باپ کا اولاد، چوتھا حق ماں باپ کا اولاد کے ذمہ ہے انجاز الوعد، ان کے وعدوں کی تکمیل کرنا۔ اگر وہ وعدے کر گئے تھے کسی سے تو ان کو پورا کرنا، حتیٰ کہ اللہ کے ساتھ ان کا کوئی وعدہ تھا، کوئی منت مانی تھی، پوری نہیں کر سکے، اس کی تکمیل کرنا۔ اور علماء نے اس کے ضمن میں لکھا ہے، انجاز الوعد کے ضمن میں، کہ ان کے اچھے کاموں کے تسلسل کو ٹوٹنے نہ دینا، یعنی جو وہ اچھائی کے کام کرتے تھے، غریب رشتہ داروں کو، دوستوں کو، محلے داروں کو، لوگوں کی ضرورتوں کو، فلاحی کاموں میں، مساجد میں، مدارس دینیہ میں، ان کا خیر کے امور کا جو تسلسل تھا اس کو ختم نہ ہونے دیا جائے۔ اولاد ممکن ہو تو اس کو بہتر کرے، نہیں تو کم از کم اس کو اگر ممکن ہو اس کے لیے تو اس کو جاری رکھے۔ یہ ماں باپ کا چوتھا حق ہے۔
جو اولاد کے ذمہ واجب الادا ہے۔ خوش نصیب اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو کبھی فراموش نہیں کرتی، اور جو اپنے ماں باپ کو فراموش نہیں کرتی کل ان کی اولاد بھی ان کو فراموش نہیں کرے گی، اور جو اپنی اولاد کو فراموش کر دیتی ہے تو ان کی اولاد بھی کل ان کو فراموش کر دیتی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ ان کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھنا یہ خوش نصیب اولاد کا کام ہے، اور ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، صدقہ جاریہ کے ساتھ ان کے آخرت کے معاملے میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص فی البحر ینتظر دعوۃ۔ جب ہم کسی شخص کو بھی قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی شخص پانی میں غوطے کھا رہا ہو۔ وہ بڑا مشکل وقت ہے، اللہ اکبر، جس طرح وہ پانی میں غوطے کھا رہا ہو یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس مشکل اور آڑے وقت میں اپنے پسماندگان کی طرف سے اگر اسے کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے ینتظر دعوتن، حدیث پاک میں آتا ہے وہ انتظار کرتا ہے کسی کے میرے لیے ہاتھ اٹھ جائیں، کوئی بھائی کے، بیٹے کے، عزیز کے، دوست کے میرے لیے ہاتھ اٹھ جائیں، تو ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اس کو قبر میں آسودگی دیتے ہیں۔ پھر دوسرے مقام پہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو انقطع عنہ عملہ، تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کو برابر پہنچتے رہتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ جو مرنے کے بعد بھی اس کی قبر میں اترتا ہے، اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ دوسرا فرمایا علم ینتفع بہ، وہ علم جو نفع پہنچائے، لوگوں کے فائدے کا سبب و ذریعہ بنے، اس کا ثواب اس کو قبر میں پہنچتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی ولد صالح یدعو لہ، وہ اولاد جو ماں باپ کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرتی رہے، نیک دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ والد کو، اپنی والدہ کو یاد کرتی رہے۔ ہم نے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد کو اگر سب کچھ دیا، دین نہیں دیا، تو وہ ہمارے بعد دعا کرنے کی روادار بھی نہیں ہوگی۔ مسجدوں سے قرآن مجید اکٹھی کرتی رہے گی کہ کوئی میرے والد کے لیے پڑھ لے، زیادہ سے زیادہ یہ کر لے گی، اس کو خود توفیق بھی نہیں ہوگی کہ اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے وہ کچھ وقت بیٹھ کے، کچھ گھڑیاں نکال کے، جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اولاد پہ، اس کے لیے تلاوت کرے اور اس کے ایصال ثواب کا اہتمام کرے۔ تو خوش نصیب اولادیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کو فراموش نہیں ہونے دیتی اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کرتی ہیں۔ اچھے اعمال ماں باپ کی خوشی کا سبب ہوتے ہیں۔ ویسے اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا جس میں مختلف احادیث سے ماں باپ کے وہ حق جو مرنے کے بعد اولاد کے ذمہ عائد ہوتے ہیں ان کو جمع کیا، اور ان کی تعداد 12 جو ہے وہ حقوق کی صورت میں بیان فرمائی۔ اس میں 12واں حق یہ بیان کیا کہ اچھے برے اعمال قبر میں پیش ہوتے ہیں، اولاد نیک ہو جائے تاکہ قبر میں ماں باپ کو آسودگی ہو اور اولاد کی طرف سے اچھی خبریں حاصل ہوں جس سے ان کو تسکین، تسلی، تشفی اور راحت پہنچے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا گو ہوں کہ ہمارے محترم جناب اشفاق صاحب کے والد بزرگوار کو اللہ جل شانہ اخروی زندگی کا جمال اور خوبصورتیاں نصیب فرمائے۔ یہ اپنے باپ کے ایک اچھے فرزند ہیں اور جنہوں نے ہمیشہ اچھا صاف ستھرا کاروبار کیا ہے، اور یہ حلال حرام کی جس طرح تمیز کرتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں، اور پھر اپنے کاروبار کے اندر امور خیر کے لیے جو انہوں نے حصے رکھے ہیں، تو اللہ جل شانہ اس کی برکتیں ان کے والد بزرگوار کو نصیب فرمائے اور اپنی خاص کرم نوازیاں اور رحمتیں اس خاندان کا مقسوم فرمائے۔ اور میں اس موقع پہ بارگاہ ازدی میں دعا گو ہوں کہ جتنے لوگ اس مجلس میں موجود ہیں اللہ سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، جن کے والدین زندہ و جاوید ہیں اللہ صحت بری لمبی زندگی ان کا مقسوم فرمائے، اور جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو بقعۂ نور بنائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب فرما دے اور مقدر کی خزائیں رخصت کر دے۔ ہمارے محترم اشفاق صاحب کے والد بزرگوار کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمانا، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرمانا۔ اللہ ان کے برزخی کوائف اپنے کرم سے درست فرمانا، ان کی قبر کو رحمات اور کرم نوازیوں کے اجالوں سے بھر دینا۔ اللہ اس خاندان کو اپنی پناہ، امان، حفاظتوں کا حصار دینا، اور اس صدمے پر اللہ انہیں توفیق صبر عطا فرما دینا۔ اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرمانا، ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماں باپ زندہ ہو